بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی السلام علیکم، اور یہ سنڈے والے دن صبح صبح کا ٹائم ہے۔ میں نماز پڑھ کے بیٹھی تھی تو ہمبل بھی اٹھ کے آ گیا، ورنہ اتنی جلدی موسٹلی اٹھتا نہیں ہے، لیکن اسے شاید بھوک لگ گئی تھی، رات اس نے پراپرلی کچھ کھایا نہیں تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ لیٹو، میں آپ کو دودھ دیتی ہوں۔ فیڈر پیتا ہے صبح صبح اٹھ کے، اور پھر میں کچن میں آ گئی۔ یہ میں نے دہی کو جاگ لگایا تھا، مطلب دودھ کو جاگ لگا کے دہی بنایا تھا۔ چھوٹا ہاٹ پاٹ نہیں ہوتا، مطلب ہاٹ پاٹ کے سیٹ میں جو سب سے چھوٹا ہاٹ پاٹ ہوتا ہے نا، ساری سردیاں اگر میں دہی لگاؤں تو اس کے اندر لگا کے تو اوون کے اندر رکھ دیتی ہوں، پھر صحیح اچھے سے جم جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا جما ہوا ہے، لیکن ہمارے گھر میں دہی تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے کیونکہ ہم گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں زیادہ، اور گائے کا دودھ تھوڑا سا مطلب اس کی کنسسٹنسی جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی وہ رچ نہیں ہوتی، وہ تھوڑی ہلکی ہوتی ہے، پتلا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ ویسے بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو انگریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس لیے سست ہے کیونکہ یہ بھینس کا دودھ پیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں، میں نے سنا ہے۔ خیر یہ دہی بن گیا تھا، میں اس کو اس والے باؤل میں نکال کے تو فریج میں رکھ دوں گی۔ اور آپ سنائیں سب کیسے ہیں؟ آج کا دن بہت مصروف گزرا، اور یہ سنڈے ہی کی رات کو باقی کے دن کا میں وہ بنا رہی ہوں، مطلب وائس اوور کر رہی ہوں۔ جب میں ویڈیو ایڈٹ کر کے تو میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہی ہوں۔ یہ میں نے پتیلی اٹھائی تھی کہ اس میں قہوہ بنا کے تو پیوں گی، اور یہ اسی دن پھر اس کے بعد دوبارہ سو گئی تھی، بچے بھی سو گئے، ہمبل بھی دوبارہ سو گیا، میں بھی سو گئی، خاطب بھی سو گیا۔ تو یہ دوپہر کا ٹائم ہے، ناشتہ ہم نے کر لیا تھا۔ ناشتے کے بعد کا تو کیونکہ ہمبل نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس نے پراٹھا بھی نہیں کھایا تھا، پھر میں نے اسے یہ پاپ کارن بنا کے دیے، اور خود میں پلاؤ بنانے لگی تھی، یخنی پلاؤ بڑے گوشت سے، مطلب بیف کا، بیف ہی کہتے ہیں نا۔ ایک تو میں ساری عمر مٹن اور بیف میں ڈسٹرب رہتی ہوں، مٹن اور بیف ہیئر اینڈ دیئر، یہی مسئلے نہیں جاتے۔ اچھا تو یہ پیاز بہت ہی تھوڑا تھا، لیکن پھر کوئی بات نہیں، میں نے کہا جتنا ہے اتنا ہی بہت ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا سبز پیاز تھا وہ ڈال لیا، مرچی شرچی بنا لی۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، پچھلے دنوں نا بہت ہی وائرل ہوا ہے ایک یوٹیوب کا ہی چینل، پیاری مریم کے نام سے نا، وہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، وہ چھوٹی سی، مجھے اس کی تو ایڈکشن سی ہو گئی ہے اس کو دیکھنے کی۔ اچھا اس نے ایک بات کی جو کہ مطلب ہمیں سب کو ہی سوچنی چاہیے، مجھے اس کی بات وہ بہت اچھی لگی۔ وہ کہتی کہ ہم لوگ ڈسیبل نہیں ہیں، ہم کیوں ڈسیبل ہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں۔ یار میں نے سوچا واقعی یہ اسپیشل لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ایسے اسپیشلٹی دے کے ہی پیدا کیا ہے، جبکہ ہم جو ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میں خود جب میں نے جابس کے لیے اپلائی کیا یا گورنمنٹ جاب میں بھی ہوں، تو بہت سارے ایسے مطلب ہوتے ہیں کوئی جہاں پہ کرائٹیریا میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈسیبل، یہ کیوں مطلب لکھا جاتا ہے؟ اس چیز کو واقعی ہمیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے کہ ان کو یہ ڈسیبل نہیں لکھا جانا چاہیے۔ جو پیدائشی اس طرح کا جن کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ تو اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو پھر واقعی ہمیں بھی ان کو اسپیشل ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ چاول تو میں نے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا ویڈیو میں، مطلب سب کو ہی آتا ہے یخنی والا پلاؤ بنانے کا، کہ جتنا گوشت ہوتا ہے اس میں جو پانی ڈالتے ہیں جب ہم اس کو پریشر لگاتے ہیں، ہم تو پریشر ہی لگاتے ہیں، آپ لوگ تو شاید ویسے بھی بنا لیتے ہوگے، لیکن موسٹلی لوگ اب میں نے دیکھا ہے کہ پریشر لگاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے دو گلاس چاول بنائے ہیں نا، تو آپ نے 4 ساڑھے 4 5 گلاس اس میں پانی ڈال کے تو اس کو بنایا کرے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم چاولوں میں ایکسٹرا پانی ڈالتے ہیں نا، وہ پھر ساری یخنی ہی ڈالیں گے نا تو وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ تو میں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اب گوشت کو بھون لیا تھا، اس میں پانی شانی ڈال دیا تھا، پانی ڈال کے زیادہ دیر تو پکایا نہیں کیونکہ یخنی تھی وہ گرم ہی تھی،
تو بہت اسپائسی چاول نہیں بنے تھے، تھوڑے سے کم ہی بنے تھے. اور جتنی دیر میں یہ چاول تیار ہو رہے تھے، کیونکہ بچوں کو باقی گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا مطلب اتنا بھی نہیں. وہ اب ہمبل تو اتنی چھوٹی ایج کا نہیں ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے بار بار، یا جو بھی اس کو کام ہو. حاتب جو ہے وہ کرالنگ کرتا ہے، وہ بھی اب موسم ٹھیک ہے. پہلے تو سردیوں میں اتنی میں اس کو نیچے چھوڑتی نہیں تھی، کمروں میں ہی رہتا تھا، کیونکہ کمروں میں کارپٹ تھا، وہاں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. اب یہ کچن میں بھی آ جاتا ہے، وہ کرال کرتا ہوا برآمدے میں بھی چلا جاتا ہے. اب موسم اتنا ایشو نہیں کرتا مجھے، ساکس پہنا کے تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی سپرد. جو بچے کرال کرتے ہیں انہیں کرال مطلب چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں کہ بچے امیون ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنے دوران میں نے سوچا کہ میں یہ سیلڈ بنا لوں. یہ سارا اہتمام میں موسٹلی صرف سنڈے کو ہی کرتی ہوں. باقی کے جو سارے دن ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ بھی نہیں کرتی. اسکول سے آ کے بے ہوشوں کی طرح لیٹ جاتی ہوں. مطلب بس بچے ہی دیکھ لوں وہی بہت ہوتا ہے میرے لیے. تو یہ میں نے تھوڑے سے جو پیاز تھے وہ میں نے زیادہ باریک کاٹے تھے، اور تھوڑے سے میں نے کھیرے بھی زیادہ باریک کاٹے تھے. یہ کاٹتے کاٹتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیونکہ دہی تو بڑا ہوا ہے، تو میں یہ سارا مٹیریل جو ہے یہ دہی کے اندر ہی ڈال لیتی ہوں. پھلکیاں شلکیاں تو نہیں تھی، بس میں نے پیاز ڈالے تھے، آلو ڈالے تھے، اور سبز مرچ جو ہوتی ہے چٹنی جسے ہم کہتے ہیں سبز چٹنی، وہ ڈالی تھی، اور کھیرے ڈالے تھے، اور بہت مزے کی بن گئی تھی. تو یہ میں نے پیازوں کو نمک لگا کے رکھ دیا ہے. میں ان کو ویسے نہیں دھوتی، نمک لگا کے ہی دھوتی ہوں. یہی سوچ کے بھی میں نے ایک بڑا سا آلو لیا، اس کو باریک باریک کاٹا، اور کاٹ کے تو میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا. میں آلوؤں جب بھی میں نے اس طرح مطلب جیسے میکرونیز وغیرہ بناتے ہیں ان میں بھی اگر بچوں کے لیے آلو ڈالیں نا، یا آپ کہہ لیں کہ دہی بڑوں میں آلو ڈالیں، تو میں ہمیشہ آلوؤں کو باریک کاٹ کے ڈالتی ہوں. میں کبھی بھی اس طرح آلو تھوڑے ٹائم میں مطلب جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اور اچھے بوائل ہوتے ہیں. اگر تو ہم ویسے ہی پورا آلو بوائل کریں نا تو وہ مجھے صحیح نہیں لگتا. وہ بعد میں مجھے ایک تو ابلے ہوئے آلو کو پتہ نہیں، مجھے ایک عجیب سی چڑ ہے ابلے ہوئے آلوؤں کو کاٹنے سے. تو یہ میں آلو کاٹ رہی ہوں باریک باریک، اور یہ بہت مزے کا بن گیا تھا. خیر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی بھی سنڈے کی روٹین کیا ہے، اور کون کون جاب کرتا ہے، ورکنگ ہے. تو اوبویسلی جو لوگ مطلب جاب نہیں کرتے ان کے لیے تو سنڈے جو ہوتا ہے وہ بھی ایک عام دن کے برابر ہوتا ہے. لیکن جو ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم نے پورے ہفتے کے کام اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اور سنڈے کو پھر وہ ہم مزید اگلے سنڈے پر ڈال کر تو لیٹے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے بہت ہی کم کام ایسے تھے، مثلا بازار جانا تو ٹھیک ہے چلو وہ تو اب پہلے تو زیادہ ایشو ہوتا تھا، اب تو نہیں. اب تو شام کو بھی ہم مطلب اسکول سے بھی سیدھی میں چلی جاتی ہوں اگر بچے گھر چھوڑ کے گئی ہوئی ہوں تو. لیکن ویسے تو بس میں اکیلی اس طرح نہیں جاتی، کسی بھائی کے ساتھ ہی جاتی ہوں، اور وہ شام کو ہی فارغ ہوتا ہے، یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو پھر زیادہ شام کو ہی جاتی ہوں. لیکن باقی کے کام کپڑے شپڑے دھونا، کپڑے سمیٹنا، اور آج کل جو ایشو ہے وہ ہے سردیوں کے کپڑے سمیٹنا، اور اس والے موسم کے کپڑے الگ سے نکالنا، اور اس کے بعد ان کو سمیٹنا، اور گرمیوں کے کپڑے نکالنا، پھر گرمیوں کے سمیٹنا، اور پھر درمیانے موسم کے. یہ جو درمیانہ موسم ہوتا ہے نا، مجھے یہ سب سے زیادہ عجیب لگتا ہے. اس موسم میں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ بچوں کے کون سے کپڑے پہنائیں. ہم خود بھی دیکھیں آج کل اگر آپ کھدر کے ڈریسز پہن لو تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے. بس لیلن ہے وہ پہنے جاتے ہیں، لون کے بھی پہنے نہیں جاتے. تو یہ میں کل بازار گئی تھی اور ہمبل کے لیے یہ میں اسپائڈر مین لے گئی تھی. یہ مجھے اتنا اچھا لگا، ہمبل بہت obsessed ہے اسپائڈر مین، مطلب اس کریکٹر سے نا اسے بہت پسند ہے. تو یہ میں لے کے آئی تھی، یہ اسٹفڈ ہے سافٹ سا. اس کے ساتھ ہی ولاگ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe.